اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہے، جنہیں اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں تھاما ہوا؟ بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہی جانتا ہے جو جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ ہی کوئی ہری چیز اور نہ ہی کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور میرے کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب بے سمجھ لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم اس کی رگ یہ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی خود کے لیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور زمین پر اکڑ کے نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شخصی خور کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں مہنہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھی جانو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو صرف اللہ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ بس آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب تمہیں تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں نیک اور حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے،
اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب الہی پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اس کو پورا کرے، تنگ دستی اور دکھ میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب جانداروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی گنگے بہرے ہیں جو سمجھتے نہیں، اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو نہ چھوڑو، عدل کرو، یہ بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تو کہہ، اے رب معاف کر، رحم کر، اور تو ہی ہے سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی یہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور زمین میں اکڑ کے نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلم ہو جائے اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلامات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مسلمانوں عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، یعنی شرمگاہ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔